बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के बारे में। तो आपको बताएं, महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियां और 4 फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। प्याज टमाटर 200, लहसुन 800, अदरक 900, सब्ज मिर्च 250 रुपए किलो में फ़रोख्त की जा रही है। और अब बात करें फलों की तो अनार 850, खजूर 550, अंगूर 450, सेब 320, अमरूद 180 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको महंगाई के बारे में अपडेट कर रहे थे। मज़ीद इस बारे में क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज जो है कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और आज जो सरकारी नाकामे जारी किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से सब्जियों और फलों के, तो उसमें 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। बुनियादी सब्जियां जो है वो महंगी की गई है, जिसमें प्याज 8 रुपए महंगा करके 150 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है 200 से 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का प्याज जो है वो 170 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 15 रुपए महंगा करके 150 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। रोजाना की बुनियाद पर अदरक जो है महंगा हो रहा है। आज मजीद 50 रुपए महंगा करके 725 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में अदरक थाईलैंड मार्केट में 900 से 1000 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो पालक 5 रुपए महंगी करके 40 रुपए मुकर्रर की गई है, मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 5 रुपए महंगी करके 95 रुपए मुकर्रर की गई, तहाँ मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक भिंडी की फरोख्त की जा रही है। गाजर चाइना 15 रुपए महंगी करके 120 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में गाजर चाइना की फरोख्त जो है वो 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। 4 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है। सरकारी महकमाओं में सेब काला कुल्लू 5 रुपए महंगा करके 240 रुपए मुकर्रर किया गया, तहाँ मार्केट में यही सेब जो है वो 300 से 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल 5 रुपए महंगा करके 125 रुपए, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 5 रुपए इजाफे के बाद 105 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में दर्जा अव्वल का अमरूद 160 से 180 रुपए, जबकि मिक्स दर्जे का जो अमरूद है वो 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूर ईरानी 10 रुपए महंगी करके 410 रुपए मुकर्रर की गया, तहाँ मार्केट में 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकमाओं के बरस मार्केट में महंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। अब आपको बताएं, शहर में स्मोक का राज बरकरार है। आलूदगी के एतबार से पाकिस्तान में लाहौर का दूसरा नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 560 तक जा पहुंचा। मॉल रोड का AQI 806, सैयद मरातिब अली रोड का 949 रिकॉर्ड किया गया। आज कम से कम दर्जा हरारत 19 से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद मौसम के बारे में तफसीलात जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा मौसम की सूरत हाल बारे। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में आलूदगी के बादल छा गए हैं और हर तरफ जो है वो एक धुंधलापन महसूस किया जा रहा है। आज भी आलूदगी के एतबार से पाकिस्तान में लाहौर का दूसरा नंबर है, जबकि मुल्तान का पहला नंबर है। शहर लाहौर में स्मोक की आज औसत शरह 560 रिकॉर्ड की जा रही है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 806 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि अमेरिकन कॉन्सुलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 860 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो DHA फेज 8 का रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो 1300 से भी तजावज कर गया है। महकमा माहौलियात का कहना है कि ईस्टर्न हवाएं चलने के बाद जो है वो आलूदगी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, मगर पूरी कोशिश की जा रही है कि तमाम तर फैक्टर्स को जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि जो है वो आलूदगी की शरह को कम किया जा सके। स्मोक की रोकथाम के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, नुमाइश समेत तमाम बैरूनी सरगर्मियों पर जो है वो 17 नवंबर तक पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान डिवीजन में दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। पाबंदी का इतलाक जो है वो 17 नवंबर तक होगा और तमाम तफरीगाहें भी शहर लाहौर में 17 नवंबर तक बंद ही रहेंगी, ताकि आलूदगी को जो है वो किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। बच्चों को जो है वो बाहर खेलने ना दिया जाए, ताकि जो है वो कम एक्सपोजर हो स्मोक के साथ उनको और बीमारियां जो है वो कम फैले। अलबत्ता शहर लाहौर में आज बारिश बरसने के जो है वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं, मगर रवा दिनों दर्जा हरारत में मजीद कमी रिकॉर्ड की जाएगी। आज भी कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 19, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सामिया सईद।
اب آپ کو بتائیں اسموک کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر لاہور میں گرین لاک ڈاؤن میں توسیع کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق دوسرے مرحلے میں شہر کے مزید 12 علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگائے جانے کا امکان ہے۔ اسموک کے رخ پر قابو نہ پایا جا سکا، لاہور میں گرین لاک ڈاؤن میں توسیع کا امکان۔ ذرائع کے مطابق شہر کے مزید 12 علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اگلے مرحلے میں حسین چوک، گلبرگ ریلوے اسٹیشن، بادامی باغ اور اسلام پورہ کے علاقے گرین لاک ڈاؤن میں شامل ہوں گے۔ انارکلی، گلشن راوی، ڈیفنس فیز 8، جوہر ٹاؤن، ریونیو سوسائٹی اور ٹھوکر نیاز بیک میں بھی گرین لاک ڈاؤن ہوگا۔ دھرم پورہ اور شادمان میں بھی گرین لاک ڈاؤن کا امکان ہے۔ ان علاقوں میں مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوں گی، کمرشل جنریٹرز بھی بند اور موٹر سائیکل رکشوں پر پابندی عائد ہوگی۔ گرین لاک ڈاؤن کے علاقوں میں اوپن باربیکیو پر پابندی ہوگی۔ شہر کے ان 12 علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن کے دوران نجی اور سرکاری اداروں میں 50% عملہ آئے گا۔ بڑھتی اسموک کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مارکیٹیں اتوار کے روز بند رکھنے کا معاملہ ہے۔ شہر لاہور کی متعدد مارکیٹوں میں احکامات نظر انداز کیے گئے۔ ہال روڈ سمیت دیگر بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر لاہور میں اسموک کی بڑھتی ہوئی خطرناک صورتحال کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اتوار کو شہر کی مارکیٹیں بند رکھنے کے احکامات جاری ہوئے۔ اس کے باوجود لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں ان ہدایات کی خلاف ورزی نظر آئی۔ شہر کے اہم تجارتی مراکز ہال روڈ، منگمری روڈ، میکلور روڈ جزوی طور پر بند تھے۔ متعدد دکانیں کھلی رہیں۔ ہال روڈ پر موبائل اور موبائل ایسیسریز کی دکانیں اور سٹالز پر معمول کے مطابق خرید و فروخت جاری ہے۔ احکامات کی خلاف ورزی پر سٹالز مالکان اور دکانداروں نے مختلف حوالوں اور بہانوں سے ٹال مٹول سے کام لیا۔ جو ڈیلی بیس پہ کماتے ہیں ان کا گھر چلتا ہے، اگر یہ بند کر دیتے ہیں تو حکومت اپنے پاس سے ان کو خرچہ دے دے۔ مین چیزیں ہیں، گورنمنٹ کو پہلے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے۔ کاروبار کو چھوڑ کے اسموک کو ختم کرنے کی کوشش کریں نا، تو کبھی بھی آپ کو یہ صورتحال نہ ملے کہ آپ 2 گھنٹے میں کیا چیز کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ صرف جو ہے نا عوام کے ساتھ دھوکے بازی اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ دیگر شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر اسموک پر قابو پانے کے اقدامات کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تو خبروں کا سلسلہ آگے چلائیں۔ آپ کو بتائیں لاہور میں آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز کہتے ہیں مشرقی ہوائیں چلنے کے باعث اسموک کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ باغوں کا شہر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ لاہور کے بعض علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 تک کی بلند سطح سے بھی تجاوز کر رہا ہے۔ بڑھتی اسموک کے باعث بیماریاں بھی تیزی سے پھیلنے لگیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز کا کہنا ہے کہ مغربی ہوائیں چلنے کے باعث اسموک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسموک کا باعث بننے والے فیکٹرز پر قابو پانے سے صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جو ایسٹرن ایونٹ چل رہی ہے اس کی وجہ سے ایک پورا کلاؤڈ ہے جو لاہور کے اوپر یا پنجاب کے اوپر معلق ہے، جس کی وجہ سے وہ کلاؤڈ جس سائڈ پہ جا رہا ہے اس علاقے کا ایک ہمیں بہت برا مل رہا ہے۔ مگر گورنمنٹ اپنے طور پہ اب 2 سٹیپس کر رہی ہے۔ ایک تو وہ کوشش کر رہی ہے کہ لوکل فیکٹرز کو کنٹرول کیا جائے، جس میں گرین لاک ڈاؤنس لگائے جا رہے ہیں، لمٹ کیا جا رہا ہے، HTV گاڑیوں کو لمٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ اگر آپ دیکھیں تو جنریٹرز کو چیک کیا جا رہا ہے، فیول کوالٹیز کو انشور کیا جا رہا ہے، بٹ دیز آر دی لوکل فیکٹر۔ اس ٹائم جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے ایسٹرن ونڈ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ حاوی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے شہری اسموک سے بچنے کے لیے ماسک، چشمہ اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ شہر میں فضائی آلودگی کا راج ہے۔ ایک ہفتے میں شہر کے 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ خشک کھانسی، سانس میں دشواری، بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن میں اضافہ ہوا۔ آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض بھی بڑھنے لگے ہیں۔ لاہور میں اسموک کا راج برقرار، فضائی آلودگی، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشن سے شہری متاثر۔ ہسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے۔ بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی بڑھنے لگی۔ آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ عارضہ قلب اور دمہ کے مریض بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سروسز ہاسپٹل کے اسموک ایکسپرٹ ڈاکٹر عمران بھٹی کا کہنا ہے ہاسپٹل میں مریضوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ صرف ماسک اور اینک کے استعمال سے ہی اسموک کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ لاہور میں مختلف ہسپتالوں میں، گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں جو پیشنٹس کا فٹ فال ہے وہ 3 گنا بڑھ چکا ہے۔ وہ بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ فضا آلودہ ہے، اور جو آلریڈی دمہ کے مریض ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں اور جو بوڑھے ہیں، جو مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہیں، جن میں دل کے مریض ہیں، جن میں شوگر کے مریض ہیں اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ آلریڈی ان کا جو قوت مدافعت کا نظام ہے
ہے وہ آلریڈی ڈیمیج ہوتا ہے. جب اس طرح کی آلودہ فضا میں جب وہ سانس لیتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. گزشتہ ایک ہفتے میں شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں. صرف میو ہاسپٹل میں 9,000 سے زائد مریضوں نے علاج کے لیے رجوع کیا. ڈی ایم ایس جناح ہاسپٹل ڈاکٹر سعد امجد کا کہنا ہے اسموک سے متاثرہ مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. شہریوں کو چاہیے کہ ماسک اور اینک کا استعمال یقینی بنائیں. ہسپتال میں بچوں کی تعداد خاص طور پہ سانس کی دشواری کے ساتھ اس کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے. اس میں بڑوں میں بھی جو خاص طور پہ امیونو کمپرومائزڈ ہیں اور جو استھما کے پیشنٹس ہیں ان کی تعداد میں بے شمار اضافہ ہوا ہے اسموک کی وجہ سے، اور خاص طور پہ عام شہری بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے سانس میں دشواری کے مریض گھروں سے باہر نہ نکلیں. دھواں چھوڑنے والی وہیکلز بھی فضائی آلودگی کا سبب ہیں. گاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ نہ ہونا اسموک کا موجب ہے. لاہور میں وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیٹ سسٹم کے نام کا ادارہ موجود ہے، مگر یہ ادارہ اتنا فعال ہے نہ اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے. نتیجے کے طور پر اسموک بے قابو ہو چکی ہے. لاہور کی فضا میں آلودگی کا بنیادی عنصر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے. پبلک ٹرانسپورٹ اور کمرشل ٹرانسپورٹ سمیت پرائیویٹ وہیکلز کا دھواں مل کر فضا کو آلودہ کر رہا ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ کی عدم توجہ سے ہزاروں گاڑیاں بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے لاہور کی سڑکوں پر رواں ہیں جو اسموک کا باعث بن رہی ہیں. لاہور میں وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیٹ ویکس نام کا ادارہ گاڑیوں کی چیکنگ کرتا ہے. گاڑی کا ٹیسٹ کرنے کے بعد ویکس پبلک ٹرانسپورٹ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. 6 سال قبل موٹر وہیکلز ایگزامینر گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ کا اجرا کرتے تھے. لاہور ڈویژن میں 3 مقامات کالا شکاکو، گرین ٹاؤن اور چنگ میں وہیکل ایگزامینر سینٹر بنائے گئے ہیں. حکومت پنجاب کے مطابق ہیوی ڈیوٹی سے لے کر رکشے تک سب کو فٹنس درکار ہے. ذرائع کے مطابق فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل نہ کرنے والی گاڑیاں سڑکوں پر رواں دواں ہیں، لیکن چیکنگ کا جامع میکانزم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں لاہور میں چلنے سے روکا نہیں جا رہا. اسموک تعلیم کے حصول میں بھی رکاوٹ بن گئی. تعلیمی سال مزید سکڑنے لگا. اسموک اور دیگر وجوہات پر چھٹیوں کے باعث پنجاب میں تعلیمی سال 120 دنوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے. اسموگ اور دیگر تعطیلات کی وجہ سے تعلیمی سال سکڑنے لگا. رواں سال احتجاج اور اب اسموک سے تعلیمی سال متاثر ہو رہا ہے. عالمی معیار کے مطابق تعلیمی سال 245 دنوں کا ہونا چاہیے، تاہم رواں اکیڈمک سال 120 دنوں کا ہوگا. اسموک کی موجودہ صورتحال میں اسکولوں میں چھٹیاں کتنی ہوں گی یہ بھی واضح نہیں ہے. پہلی بار نومبر کے آغاز میں ہی طلباء کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں. صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کاشف جادوانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے موسم سرما کی تعطیلات بھی زیادہ ہو رہی ہیں. خاص طور پر 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کو نقصان ہو رہا ہے. حکومت نے اساتذہ کو بھی اسکول بلانے سے منع کر دیا ہے. ایسی صورتحال میں آن لائن کلاسز کا اہتمام بھی مشکل ہو گیا ہے. نجی اسکولوں کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسٹاف کو بلانے کی اجازت نہیں ہے. 9ویں اور 10ویں جماعت کے داخلے بھجوانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عاطف پرویز، لاہور نیوز.